قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ واپس تشریف لانے کے بعد پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ لوگ جب بھی حج کے موسم میں اکٹھے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ آپ ان کے سامنے اپنے منصبی حیثیت واضح فرماتے اور جو ہدایت اور رحمت آپ اللہ کے پاس سے لائے تھے اسے پیش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی نامی گرامی شخص کی مکہ آمد کی خبر سنتے تو اس کے پاس تشریف لے جاتے، اسے اللہ کی طرف بلاتے اور جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کے سامنے پیش فرماتے۔ حج کے موسم میں دعوت دینے کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے چوتھے سال ہی سے شروع فرما دیا تھا۔ ہر قبیلے سے حمایت کا مطالبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب کو اپنی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دیتے اور اپنی حفاظت کے سلسلے میں فرماتے تھے، میں تم میں سے کسی کو بھی کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا، جو اس چیز کو پسند کرے جس کی طرف میں اسے دعوت دیتا ہوں وہ اسے قبول کر لے، اور جو اسے ناپسند کرے میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا جو ارادہ کیا جا رہا ہے تم اس صورتحال کے پیش نظر میری حفاظت کرو، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دوں اور اللہ جل وجل میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے جو چاہے فیصلہ صادر فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبائل اور افراد کو دین حق کی دعوت دی ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بنو قندہ کو تبلیغ۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں آپ اور آپ کے بھائی ابو لہب کے پاس اپنے دفاع کی قوت نہیں پاتا، کیا آپ کل مجھے بازار کی طرف لے چلیں گے تاکہ آپ مجھے لوگوں کے قبیلوں کی جائے قیام بتا دیں؟ یہ جائے قیام ہی عرب کی اجتماع گاہیں تھیں۔ میں نے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قبیلوں کی قیام گاہیں بتاتے ہوئے کہا، یہ کندہ اور اس کی جماعت ہے، یہ یمن سے حج بیت اللہ کے لیے آنے والوں میں افضل ترین لوگ ہیں، یہ بکر بن وائل کی قیام گاہیں ہیں، یہ بنو عامر بن سعیسہ کے ڈیرے ہیں، آپ اپنے لیے کسی کو بھی منتخب کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندہ سے آغاز فرمایا۔ ابن اسحاق نے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ کندہ میں ان کا سردار ملیح بھی موجود تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، تم لوگوں کا تعلق کن سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اہل یمن سے۔ آپ نے فرمایا، یمن کے کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا، کندہ سے۔ آپ نے پوچھا، کندہ کی کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا، بنو عمر بن معاویہ سے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تمہیں بھلائی کی طرف کوئی رغبت ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ بھلائی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ راوی عبداللہ بن عجلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اپنی قوم کے بعض عمر رسیدہ لوگوں کی یہ روایت بیان کی ہے کہ بنو کندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر آپ غالب آ جائیں تو کیا ہمیں بادشاہیت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، آپ جو لائے ہیں ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ کلبی کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی پوجا سے روک دیں اور ہم عرب سے قطع تعلق کر لیں؟
آپ اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ ایک اور روایت میں محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے کندہ کے ایک شخص یوسف نے اپنی قوم کے عمر رسیدہ لوگوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کچی آبادیوں اور کھجور کے درختوں کی سرزمین کے رہنے والے لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ بنو کندہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، بلا شبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچی آبادیاں اور کھجور کے درختوں کی سرزمین کے رہنے والے میری مدد کریں گے۔ تم ایسی ہی سرزمین کے رہنے والے ہو، کیا تمہیں اس میں کوئی رغبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اگر آپ اپنے بعد ہمارے لیے اقتدار مختص کر دیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ آپ سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بادشاہوں جیسے ہیں اور ایڑیاں دھوکے بازوں جیسی۔ محمد بن عمر اقدی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاظ کی منڈی میں بنو کندہ کے ڈیروں میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی ایسے قبیلے کے پاس نہیں گئے جو ان لوگوں سے زیادہ نرم ہو۔ جب آپ نے ان کے لیے ان کی نرمی اور نوازش دیکھی تو ان سے بات چیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ تم میری ان چیزوں کی ساتھ حفاظت کرو جن سے تم اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اگر میں غالب آ جاؤں تو تمہیں اختیار ہے۔ یہ سن کر ان کے عام لوگوں نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن ہم انہیں کی عبادت کرتے رہیں گے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ قوم کے سب سے چھوٹے آدمی نے کہا، اے میری قوم، اس سے پہلے کہ تم سے سبقت لے جائیں تم اس شخص کی طرف سبقت لے جاؤ۔ اللہ کی قسم، اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی حرم سے نکلے گا اور اس کا زمانہ آ چکا ہے۔ ان لوگوں میں ایک شخص کانا بھی تھا، وہ بولا، میری یہ بات پلے باندھ لو، انہیں ان کی قوم نے نکال دیا ہے اور تم انہیں پناہ دے رہے ہو، تم سارے عرب کی جنگ اپنے سر لے رہے ہو۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہو کر ان کے پاس سے واپس آ گئے۔ وہ لوگ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر دی تو ایک یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے اپنا نصیب ضائع کر دیا ہے۔ اگر تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سبقت لے جاتے تو عرب کی سرداری کرتے۔ ہم اپنی کتاب تورات میں ان کے اوصاف پڑھتے ہیں۔ اس یہودی نے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتائے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ اس یہودی کی بیان کردہ ہر صفت کی تصدیق کرتے رہے۔ پھر اس یہودی نے کہا، ہمارے نزدیک ان کے ظہور کی جگہ مکہ اور ان کی ہجرت گاہ یثرب ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اتفاق کیا کہ وہ اگلے حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، لیکن ان کے سردار نے انہیں اس سال جانے سے روک دیا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی حج کے لیے نہ جا سکا۔ پھر وہ یہودی فوت ہو گیا۔ اس کی موت کے وقت سنا گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔